ہائی گائز، دس از می رین گول۔ آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے زنجیریں۔ زنجیریں ڈرامہ بہت انٹرسٹنگ ہے، ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے، ڈرامے میں اب چیری ہی چھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ربیہ ہے اس کے پاس آئی ڈونٹ نو کہاں سے اتنی پاور آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے 4 دن نا بی بی جان کی خدمت کیا کر لی، اب وہ سربلند کی نا سب سے بڑی خیر خواہ وہ بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر وقت وہ سربلند کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے اور سربلند کو کہتی ہے میں ہی تمہاری خیر خواہ ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے شک ہو جاتا ہے۔ سربلند اسے بتاتا ہے کہ میرے بھائی جو بڑا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نا زہر دیا گیا تھا، تو اس نے یہ بات دل میں بٹھا دی۔ اس کے بعد جب شیری نے اس سے پنگا لیا کہ تم ایک مہمان ہو اور تم گھر کے معاملات میں دخل دے رہی ہو، کچن میں آ رہی ہو، بھئی تمہارا یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، تم جا کر نہ بیٹھ جاؤ، اپنی اوقات میں رہو۔ جب اس شیری نے اس سے پنگا لیا تب اس نے سمجھ آ گئی کہ یہ جو شیری ہے یہ بہت بڑا گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اس شیری کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، اس شیری کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، پھر جب شیری گلاس لے کر آتی ہے نا جوس کا سربلند کو دینے کے لیے، تو وہ بہانے سے اسے روک لیتی ہے کہ یہ جوس نہ پیو۔ پھر اس کا پیچھا کرتی ہے، پھر وہ گلاس کا نا بہت سارا جوس ضائع کر دیتی ہے۔ حالانکہ اگر تھوڑی دیر ربیہ انتظار کرتی تو دیکھتی کہ یہ کیا کرتی ہے اس جوس کا، تو مزہ آتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ربیہ اس کے پیچھے ہی آ جاتی ہے، پھر وہ سنک میں نا وہ گرا دیتی ہے، اسے ضائع کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ربیہ سے کہتی ہے کہ بھئی تم نے اسے کیوں گرایا، تم خود بھی تو پی سکتی ہو۔ اس نے کہا نہیں، میرا دل نہیں تھا، جب خان جی کا دل کرے گا تو میں فریش بنا دوں گی، یہ ویسے بھی میں نے ضائع کرنا تھا تو میں نے ضائع کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ باتیں کرتی ہے، اس کے بعد وہ اس کی باتیں سن لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے وہ چیزیں نہیں سن رہی کہ سراب سے باتیں کر رہی ہے اور وہ اسے زہر دے رہی ہے، اس کے وہ صرف اینڈ والے الفاظ سن لیتی ہے۔ حالانکہ وہ ادھر ہی گھوم پھر رہی ہوتی ہے، اگر اینڈ والے الفاظ تم سن سکتی ہو تو تم پوری کال سن سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے صرف اینڈ والے الفاظ سنے اور اس نے کہا کہ بھئی میں تو تم پر جان چھڑک دوں گی، میں تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سراب کو اندازہ ہو گیا، سراب نے کہا تم پکڑی جا چکی ہو، ٹھیک ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، یعنی کہ اس لڑکی کو پتہ چل گیا ہے کہ تم کون ہو، تم نے زہر ملایا، کہیں نہ کہیں تم ہی سانپ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو اب مرنے کی باری ہے وہ ہے شیری کی، کیونکہ اب سراب کو کوئی رسک نہیں لینا۔ سراب کو پتہ ہے کہ اگر شیری پکڑی گئی تو شیری کو تو سب پتہ ہے کہ سب کچھ میں نے کروایا ہے، زہر بھی میں نے دیا ہے، بلاسٹ جو پل میں نے بلاسٹ کروایا تھا، گاڑی بلاسٹ کروائی تھی وہ بھی میں نے کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو اتنا کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ میں نے کروایا ہے، بانوں کی کمشدگی کے پیچھے جو بڑا سین تھا وہ سب کچھ میں نے کروایا۔ تو اب شیری کی خیر نہیں ہے، اب شیری اگلے چند ایپیسوڈ میں نا وہ بیچاری بھی مرنے والی ہے، شیری کیونکہ ربیہ کو شک ہو گیا۔ اوپر سے کیا ہو گیا کہ ربیہ کے بھائی نے بانو کے فون پر کال کی اور اسے کہا کہ بیا باجی سے بات کرنی ہے، یہ سربلند کی حویلی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے سراب نے سب کچھ سن لیا، اس نے کہا کون یہ وہ، اس نے کہا مدثر بھائی کی بیوہ، مدثر بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو سراب نے کیا کیا، اس نے زرغون کو بھیجا، اس نے کہا کہ جاؤ تم پتہ کرواؤ کہ جو سربلند کا دوست تھا مدثر اسے تم جانتے ہو۔ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ جو ادھر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مدثر کیا کہتا تھا میں پلا بڑا یہی ہوں، پھر بھی وہ لوگ اتنے انجانے بن رہے ہیں، وہ کہہ رہے مدثر یہ وہ وغیرہ، تو اسے جا کر سیدھا نا اس سے پوچھنا چاہیے، جو سراب ہے اس کو پوچھنا چاہیے سربلند سے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ جو مدثر کی ڈیتھ کیسے ہوئی، یہ لڑکی کون ہے، اور تم نے یہ حقیقت کیوں چھپائی کہ لڑکی اس کی بیوی ہے اور اس کی بیوہ ہے، تم نے یہ بات کیوں چھپائی، تم ہمیں بتا سکتے تھے، ہمیں جھوٹ بول کر ہمیں یہ نہیں کر سکتے تھے، تو تم ہمیں بتانا چاہیے۔ تو اب وہ اسے یہ حقیقت بھی کھل گئی ہے کہ جو ربیہ ہے وہ مدثر کی بیوی ہے اور اس کا نام اصل میں زرمالہ نہیں ربیہ ہے۔ شیری کا بھی
شک ہو گیا ہے کہ شیری ہی زہر دیتی ہے اور شیری ہی سانپ ہے. تو کہیں نہ کہیں اسٹوری اب بڑھ رہی ہے. اب آگے دیکھنا اور بھی دلچسپ ہوگا کیونکہ اب سربلند کو بھی اندازہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے کہ جو بانو ہے اس رات اچانک سے وہ گم ہو گئی. ٹھیک ہے اس کے پیچھے اس رات بہت بڑا کچھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ اچانک گم ہو گئی ہے. ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہے. اچانک سے وہ کیسے گم ہو سکتی ہے, کیسے اس نے سوسائڈ کے لیے, اس کی لاش بھی نہیں ملی, کچھ بھی نہیں ملا. بس یہ کہتی ہے کہ سربلند سے اس کی لڑائی ہوئی ہے اور وہ اس نے سوسائڈ کے لیے وہ مر گئی. یہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. سربلند اس کے پیچھے لگ گیا ہے. ادھر سے توسم واپس آ گیا ہے. توسم کی کزن نے اسے بتا دیا کہ جو ہمارا ماما ہے وہ تمہیں نا دھوکہ دے رہا ہے, وہ تمہیں اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تمہیں اس وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے, نہ کہ تمہارا بھائی تمہارے خون کا پیاسا ہے, تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور تمہیں مارنے کے لیے. تو تم اس بات پر غور کرو. تم ویسے تو کن دماغ انسان ہو, تمہارے اندر نہ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو آئی تھنک یہ لڑکی اسے اب سیدھا راستہ دکھائے گی. اب یہ جو توسم ہے وہ سیدھے راستے پر آئے گا اور وہ جا کر سربلند کو بچائے گا اور سربلند کو سوراخ کو ایکسپوز کرے گا. ڈرامہ آگے اور بھی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے. تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ٹائملی انداز میں مل سکے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اوکے, خدا حافظ.